بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ کا قصہ۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چاچا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے اور آپ کی سیرت کے مطابق راہ ہدایت پر چلتے رہے۔ حضرت لوط کو اللہ تعالیٰ نے اہل سدوم اور آس پاس کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور اس قوم کے ساتھ آپ کی پہلے سے کوئی نسبتی قرابت داری نہیں تھی، کیونکہ آپ وہاں کے رہنے والے نہیں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل میں کام کا آغاز کر دیا اور حکم ربی کے مطابق تبلیغ کرنے لگے اور اہل صدوم کو اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دی۔ پورے صدوم میں آپ کے لیے اپنے گھر کے سوا مومنوں کا کوئی گھر نہ تھا، لیکن آپ کے گھر میں بسنے والوں میں سے ایک فرد نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ وہ آپ کی بیوی واہلہ تھی، جس نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، لہٰذا اس کی اس تجارت نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ ہی اسے ہدایت نصیب ہوئی، اور عذاب الہی کے حقداروں میں وہ بھی شامل ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پیچھے رہ جانے والے کافروں میں شامل تھے، جن کے لیے عذاب الہی مقدر ہو چکا تھا کیونکہ وہ کافروں کے عمل پر راضی تھی۔ دعوت کی اس آغاز کار میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی سے روگردانی کی اور انہیں جھٹلایا، اور آپ کی بیوی وائلہ بھی کافروں کی ہم رکب تھی اور ان کی نافرمانی کو ہوا دیتی اور ان کے اعمال شنیعہ کی حوصلہ افزائی کرتی۔ اب اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح مہمان نوازی میں کریمانہ خوبی کے حامل تھے، اور مہمان نوازی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے جو مہمان نوازی کے بانی تھے، اور جو بغیر مہمان کی شرکت کے ہرگز کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ صدوم میں جو لوگ باہر سے آتے تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ہی ٹھہرتے تھے، اور آپ کی بیوی کو جب معلوم ہوتا کہ کسی نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، فوراً دوڑی جاتی اور آپ کے دشمنوں کو آپ کے پاس آنے والوں کی اطلاع دیتی، تو وہ فوراً اس بدترین عمل کے لیے دوڑے آتے جو بدترین خصلات کے حامل چوپائے بھی نہیں کرتے۔ تو اس طرح آپ کی بیوی ان لوگوں کی بدکاری کے عمل میں ان کی معاون تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی عزت کے در پہ رہتی۔ اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر رات کو کوئی مہمان آتا تو یہ اگر پیغام دینے نہ جا سکتی تو گھر میں دھواں بھڑکا دیتی تاکہ ان لوگوں کو مہمان کی موجودگی کی خبر ہو جائے، لہٰذا جب انہیں پتہ چلتا تو وہ برے عمل کے لیے آپ کے گھر میں در آتے تاکہ جو بھی ان کے شہر میں آئے اسے بے عزتی اور خباثت کا نشانہ بنائے۔ گویا آپ کی بیوی نے اسی پر اتفاق نہیں کیا کہ راہ کفر اختیار کی، بلکہ کافروں کو بھی اس پر ابھارتی رہی کہ وہ آپ کو جھٹلائیں اور اللہ کے راستے سے روکیں اور ان کے جرائم میں مزید اضافہ ہو۔ اور ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ اپنے کفر کو چھپاتی اور در پردہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دشمن تھی، اسی لیے اسے اپنے شوہر داری کا تعلق فائدہ نہ دے سکا، اور عدل الہی میں اس کے لیے دوزخ لکھ دیا گیا، اور اس سے پہلے ہی فیصلہ حضرت نوح کی بیوی وائلہ کے بارے میں دیا جا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عورتوں کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، اور دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کو ان کے شوہروں کے ایمان نے کچھ فائدہ نہیں دیا، اور ان کے نفاق نے ان کے شوہروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ عذاب تو اعمال صالحہ سے دور ہوتا ہے، نہ کسی پر بھروسہ کرنے اور وسیلہ بنانے سے۔ تو اس لحاظ سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ تعالیٰ کی دین کے بارے میں کارگزاری اور خیانت کے لحاظ سے ایک بری مثال ہے، اس کی وجہ سے دوزخ اس کا برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا، اور ان کی بیوی کفار کے ساتھ ہی کفر پر قائم رہی، اور جب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ برائی ان کی نس نس میں گھر کر چکی ہے کہ اب ان کے دلوں میں ذرا بھر بھی خوف خدا نہیں رہا، آپ طرح طرح کے ظلم ہوتے دیکھتے رہے، اور آقا اپنے غلاموں پر کس طرح ظلم ڈھا رہے ہیں، اور جگہ جگہ شہوت زنی ہو رہی ہے، ہر جگہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، لوگوں کے مال چھینے جا رہے ہیں، اور رحم ان کے دلوں سے ختم ہو چکا ہے، اور اب یہ روئے زمین پر بدترین مخلوق بن چکے ہیں، اور اب انہیں برے بھلے کی کوئی پہچان نہیں رہ گئی۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہدایت سے بالکل بے بہرا ہو چکے ہیں اور صدائے حق ان کے دلوں کو چھو کر نہیں گزرتی، تو آپ نے پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا، یا رب العالمین، ان بدکاروں کے مقابلے میں میری مدد فرمائیں، مجھے نصرت عطا فرمائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی،
اور آپ کا یہ مطالبہ مان لیا، اور اللہ کے سچے وعدے کا وقت آن پہنچا۔ اور جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ اور یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام تھے، جو حسین و جمیل نوخیز جوانوں کی صورت میں لوط علیہ السلام کی بستی کے قریب پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر رہنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پہلے تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہوئے، مگر انہیں ماننا پڑا۔ اس طرح حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کے ساتھ گھر پہنچ گئے، اور مہمان آپ کے گھر میں ہی قیام کے لیے ٹھہر گئے، اور مہمان بھی وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال سے نوازا تھا، لیکن ابھی تک صدوم میں ان کے آنے کی سوائے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی کے کسی کو خبر نہیں ہوئی تھی، یا آپ کی 2 بیٹیوں دیسا اور رغوس ان مہمانوں کے بارے میں جانتی تھیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ بستی والوں میں سے کسی کو مہمان کا معلوم نہیں۔ آپ کی بیوی نے مہمانوں کو دیکھا تو وہ تو خوشی سے دیوانی ہو گئی، اور اسے کچھ سوچ نہیں رہا تھا کہ کس طرح قوم کے لوگوں کو مہمان کے آنے کی آگاہی دے۔ اس کے خیال میں تو یہ بہت قیمتی شکار تھا، جس کی اطلاع دینے پر اسے ان کافروں کے یہاں بہت اہمیت حاصل ہو جاتی، لہٰذا اسے اپنی خوش نصیبی جانتے ہوئے اس نے حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھ بچا کر آگ روشن کر دی تاکہ بستی والوں کو مہمان کے آنے کا اشارہ مل جائے۔ اس طرح مہمانوں کے آنے کی خبر جنگل کی طرح پوری بستی میں پھیل گئی، اور اس عورت کی بدنصیبی دیکھیں کہ نجی محفلوں میں جہاں لوگ اندر خانے مجلس لگائے بیٹھے تھے، اس عورت نے زبانی پیغام پہنچایا اور ان سے کہا کہ آج میں نے لوط علیہ السلام کے یہاں ایسے حسین و جمیل اور پری چہرہ مہمان آتے دیکھے ہیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ وہ سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں موجود ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ان کے لیے کھانا تیار کر رہی ہیں۔ جلدی کرو، وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے اور وہ لوگ کہیں اور نہ نکل جائیں۔ اور بار بار ان سے کہتی کہ آج رات حضرت لوط علیہ السلام کے ایسے مہمان آئے ہیں جن کی خوبصورتی کی مثال ڈھونڈے سے نہیں ملے گی، ان کے چلے جانے سے پہلے پہلے آ جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ ٹڈی دل کی طرح بھاگے حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں دھر آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے واسطے سے انہیں ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، اور انہیں اخلاقی طور پر سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بدماش لوگ جو آپ کے گھر کو گھیرے کھڑے ہیں انہیں غیرت دلائی۔ وہ سب یک زباں ہوئے، جو ہم کہتے ہیں وہ کر رہیں گے اور اس رذیل کام سے باز نہیں آئیں گے۔ بس اسی ضد اور ہر ڈرمی نے انہیں دوزخ کے گہرے گڑھے میں ڈال دیا۔ ہمیں لوط تکبر اور غرور اختیار کر کے کلی طور پر رشدہ و ہدایت سے دور ہو گئی، اور انہوں نے اپنی اس رذیل کام کا برملا اظہار کیا اور نہایت ڈھٹائی سے اس پر اصرار کیا۔ بس آخری سہارے کے طور پر حضرت لوط علیہ السلام نے بارگاہ الہی کی جانب سے رجوع کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم کو گھر میں آنے سے روک رہے تھے، اور وہ لوگ اندر دھر آنے کی کوشش میں دروازہ توڑنا چاہتے تھے کہ اس اجنبی مہمانوں نے نہایت نرمی اور شفقت کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فوری مہم پر آئے ہیں۔ آپ ذرا نہ گھبرائیں، ان فاسق فاجروں میں سے ایک فرد بھی یہاں اندر تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ کہہ کر فرشتوں نے اپنے ہاتھ کافروں کی طرف بڑھائے، جس سے ان لوگوں کی آنکھیں جاتی رہیں اور وہ بالکل ہی اندھے ہو گئے۔ قرآن کریم اس منظر کو اس طرح بیان کرتا ہے، اور ان سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، سو اب وہ میرا عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ اور فرشتوں نے آپ سے کہا آپ رات کی آخری حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ یہ حکم صرف آپ کے اہل و عیال کے لیے تھا، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور یہ کہ جب عذاب نازل ہو تو آپ اپنے اہل و عیال کی فکر کریں۔ فرشتوں نے آپ کو خوشخبری دی کہ یہ سرکش و نافرمان ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، لہٰذا اسی وقت حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ تیار ہو گئے تاکہ ان ظالموں کی بستی سے نکل جائیں، اور انہوں نے کوشش کی صبح پھوٹنے سے پہلے پہلے اس مقام سے دور ہو جائیں جہاں کے لیے عذاب الہی مقرر ہو چکا ہے۔ یہ قبلہ چل پڑا، اور وہ بستی سے تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ سورج کی شعاع زمین پر پڑنے لگی، اور اس کے ساتھ ہی ان بدکاروں کی بستیوں کو اٹھا کر الٹا پٹخ دیا گیا۔ پھر سورج کی پہلی کرن پھوٹتے ہی آسمان سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی، اور اوپر سے ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور ہر پتھر پر ایک کافر کا نام کندہ تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پوری کی پوری موت کے گھاٹ اتر گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب اپنی قوم کے لوگوں کی آواز سنی تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھول گئی، اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہائے میری قوم،
اسی وقت ایک پتھر جس کے نام کا تھا آ کے لگا اور اس کی وہیں موت واقع ہوئی، اور ان کے ساتھ ہی آپ کی بیوی واحلہ بھی اس مقام پر پہنچ گئی جس پر کسی کو رشک نہیں کر سکتا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واحلہ کے ساتھ جہنم کے گڑھے میں اتر گئیں۔ سدوم کی بستی نصف نابود ہو گئی اور اس بستی کے رہنے والے سب کے سب ملامیٹ ہو گئے، اور بس ان کا قصہ نشان عبرت بن کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے باقی رہ گیا، اور ان کے مکانوں کے کھنڈر نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے باقی ہیں۔ آج اسرائیل اور اردن کے درمیان ایک ویران علاقہ پایا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں زمانہ قدیم میں 3 بڑے شہر آباد تھے جن کے نام سدوم، عمور اور زرگر تھے۔ یہی قوم حضرت لوط علیہ السلام کا مسکن تھا۔ سدوم کے علاقے میں اب زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں کی مٹی برباد ہو چکی ہے، اب یہاں نہ ہی پیڑ لگائے جا سکتے ہیں، نہ ہی کھیتی کی جا سکتی ہے، نہ ہی یہاں پانی پینے کے لائق ہے۔ کچھ سال پہلے اسرائیلی ریسرچر نے بحیرہ مردار کے پاس ایک لمبا پتھر کا کھمبا دریافت کیا جو دیکھنے میں انسان کی طرح لگتا ہے۔ دراصل یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی واحلہ کا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ آج اردن کے سوڈم ماؤنٹین نامی پہاڑی پر موجود ہے، جو نہ صرف حیران کن ہے بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے نشانی عبرت ہے۔ یہ وہی شہر سدوم ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا، جہاں ہر سو سرسبز و شاداب باغات تھے، ہر طرف لہلاتے کھیت تھے۔ اس شہر میں پھلوں اور اناج کی بے شمار پیداوار ہوتی تھی، ہر لحاظ سے یہ شہر خوشحال تھا۔ پر آج یہ شہر نہ ہی کسی کے رہنے کے لائق ہے اور نہ ہی کسی کے دیکھنے کے لائق ہے۔ آج یہ وہی جگہیں ہیں۔ اب یہ سرزمین جہاں پر اب پہلے آبادی تھی وہ اب ایک کھارے بدبودار سمندر میں بدل گئی جس میں کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔